فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب درود و سلام ذوق و شوق سے بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک ہزارہ درود اس نے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافع روز جزا نبی رحمت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دی آل آپ دے اصحاب پر حمد و نعت تو بعد اج دا دن یہ مہینہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف میرے حضور دے میلاد دا مہینہ ہے ساڈے نزدیک یہ مہینہ تمام مہینہ تو افضل ہے کہ اس مہینے وچ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کے آئے لہذا تمام احباب دوست اس بابرکت مہینے دے وچ حضور دا میلاد خوشی دا اظہار سب دے اوپر لازم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ جس نے اپنا محبوب اسانو عطا فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا یہ ایسا احسان ہے یاد رکھو اس احسان جیسا ویسے تو دے بہت احسان ہے کسی احسان کا اس نے ذکر نہیں فرمایا لیکن اس احسان کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں نو اپنا محبوب عطا فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور اس صورت انسانی وچ تشریف نہ لے کے آندے کہ حضرت انسان کدی اشرف المخلوقات نہ بندا اگر حضور فرشتیاں وچ تشریف لے آندے تو فرشتے اشرف المخلوقات ہوندے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اس صورت جو پیدا فرمایا کہ اس کا صدقہ ہے کہ سانو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا پھر اس تو بعد عبادات ہیں یاد رکھو اگر حضور دی محبت نہیں حضور دا ادب نہیں نماز نہیں حضور دا ادب نہیں روزہ نہیں حضور دا ادب نہیں حج نہیں حضور دا ادب نہیں زکوٰۃ نہیں جتنے اعمال نے تمام اعمال تو پہلے حضور دا ادب ہے باقی اعمال سارے بعد دے وچ حضور دا ادب حضور دی محبت حضور دا عشق حضور دی غلامی یہ ساڑے ایمان دا حصہ ہے اگر حضور دی محبت نہیں ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے آپ دیکھو صحابہ کرام نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے پوچھا کہ تینوں میرے دین اچ کیا پسند ہے عرض کر دیں یا رسول اللہ ان نظر الى وجہ رسول اللہ اکھ صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے میرے ساتھ اسی طرح تمام اصحاب نو دیکھو
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی نے پوچھا حضور آپ نے حضور دے نال کتنی محبت ہے؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی جان نالو زیادہ، اپنے مال نالو زیادہ، اپنی اولاد نالو زیادہ، حتیٰ کہ جدو انسان نو انتہائی درجے دی پیاس قریب المرگ ہے، جس وقت موت دے قریب ہے، اس نو ٹھنڈا پانی جس طرح شربت پیش کیتا جاتا ہے نا مرن دے وقت، پیاس دی انتہا دے وقت، فرما اس ٹھنڈے شربت نالو بھی سانو حضور دے نال محبت زیادہ اعلیٰ حضرت شعر ہے نا، شربت نہ دے کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو کسے پرواہ شکر کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ لہذا حضور دی محبت، حضور دا عشق، حضور دا مہینہ بہت بڑا احسان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ فرمایا میرا محبوب کہہ دے جدو اللہ دا فضل اور اس دی رحمت ملے، فلیفرحوا، فرحت خوشی دا اظہار، یہ نہیں فرمایا فلیسجدوا سجدہ کیتے کرو، فلیعبدوا میری عبادت کیتے کرو، نہیں، فلیفرحوا فرمایا خوشی دا اظہار کیتا کرو، واما بنعمت ربک فحدث۔ لہذا یہ مہینہ میرے حضور دے میلاد دا ہے، اپنے مکان سجاؤ، مسجداں سجاؤ، خوشی دا اظہار کرو، رب خود فرماندہ پیا فلیفرحوا، فرحت دا اظہار کرو۔ اور حضور دا ادب، حضور دی محبت، یہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ حضور غوث پاک کے فرمایا، حضور فرماندے نے نمی آبت صفالے صد بکوئے یار نوشی زن، مرا خوشتر بغد زاں بادہ کان در جام جم باش۔ فرماندے کہ محبوب دی گلی دے کتے دا جھوٹا پیمنا میں عبدالقادر دے نزدیک جامع جمشید نالو بھی افضل تے آلہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے منم خواہ کے سرے کوئے محمد، منم خواہ کے سرے کوئے محمد، فرمایا کہ میں یار دی گلی دی جو خاک ہے وہ خاک تصور کرنا، اور حضور دی جو منہ دے غلام ہیں، حضور دے جو زلفاں دے قیدی نے، میں انہاں دا بھی غلام ہاں۔ پھر فرماندے زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گئے سوئے محمد، فرما زمانہ لیلۃ القدر دی تلاش دے وچ ہے، اور اساں محبوب دی زلفاں دی تلاش دے وچ، وہ دے گئے سوہاں دی تلاش دے وچ۔ جس طرح بابا جامی فرمایا صدت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، فرمادن کاش یار دی کتے دا نا جامی ہوندا اور کدی کدی آپ دی زبان تے میں مسکین دا نام آ جاتا۔ علی احمد صابر کلیری فرمادن احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست بارا، فرما ساڑھے تے جنت دوزخ حرام ہے، یار دی رضا ہی ساڑھے واسطے جنت الفردوس رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، میلاد شریف دا مہینہ، آج دا دن عرس میرے پیر دا، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، مہینہ نبیان دے سردار دے ولادت دا، عرس پیران دے پیر دا، دربار میرے پیر دا، اتنیاں برکتاں مل گئیاں، اللہ رب العزت تھوڑے تے میرے نصیب دے وچ رکھیاں، اللہ رب العزت تھوڑا سب دا آونا قبول فرمائے۔ اور ایک چیز ہے
کہ اسی ہر سال کوشش کرنے ہیں کہ پہلے تو زیادہ اچھا انتظام ہو تھوڑے بہن دا، تھوڑے سمن دا، تھوڑے کھاون پیون دا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاندی ہے تھوڑے تو انہاں کمیاں بیشیاں اے تکلیفاں گھر والا آرام تو نہیں ہوتا، نہ بستر ملتے نہ اس طرح کھانا ملتا ہے مرضی دا، یہ جیڑا کچھ تھوڑا تکلیف اٹھانا ہے ایک ایک لمحہ یہ تھوڑے گناہ دا کفارہ ہے، اور تھوڑے تو اسی اس محبت دی توقع رکھنے ہیں کہ جس شوق نال تسی اپنے پیر دے آستانے تے آندے ہو، جو امید لے کے آندے ہو، جو توکل بھروسہ، جو کاروبار یا جو دل دی نیک حاجات خواہشات ہیں، اللہ رب العزت وہ تھوڑے سب دیاں پوریاں فرمائے، اور اتھوں دیاں جڑیاں تکلیفاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ دا کفارہ بنا دے۔ لہذا میرے پیر دا عرس ہے، حضور غوث العالم سرکار، آپ کی عظمت، آپ کی شان مختصراً میں عرض کر سکتا کہ آپ مادری ولی اللہ سن، آپ کی ولادت تو پہلے بڑے بڑے اولیاء کاملین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ منصور رحمت، تمام نے بشارتاں دیتیاں۔ آپ کی پیدائش آپ کے والد نو آقا کریم رؤوف الرحیم خواب وچ ملے، فرمایا ابو صالح میرا بیٹا تینوں مبارک ہوئے کہ اللہ تینوں ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے جیڑا تیرا بھی بیٹا ہے تو میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ حضور خواب ہے، حضرت ابو صالح حضور سرکار غوث پاک سرکار نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سعادہ، اور الحمدللہ ساڈا سلسلہ قادریہ اے اہل بیت اطہار دے نال منسلک ہے، حضور غوث پاک دے نال منسلک ہے، امامہ دے نال، پنجتن پاک دے نال اے سلسلہ منسلک ہے۔ میرے حضور دا ایک شعر ہے، سائیں سردارن پاک دا فرمانے، لکھا لکھے کی بات نہیں یہ دیکھا دیکھے کی بات ہے۔ فرمایا لکھن پڑھن والی گل نہیں، یہ ویکھن تے دکھاون والی گل ہے، یہ ساری پڑھے ہوئی گل نہیں ہے۔ فرمایا اسا اپنے پیر نو ویکھیا، اس اپنے پیر نو ویکھیا، اس غوث پاک نو ویکھیا، اس مولا علی نو ویکھیا، مولا علی نے سونے مدنی نو ویکھیا، سونے مدنی نے خود خدا نو ویکھیا۔ لکھا لکھے کی بات نہیں یہ دیکھا دیکھے کی بات، جیسے دلہا دلہن مل گئے پھیکی پڑی برات، حضور سائیں سردارن پاک دا کرا۔ تو میرے دوستو، میرے پیر بھائیو، اللہ رب العزت دا فضل ہے کہ ساڈا اس گھرانے دے نال محبت دا تعلق ہے، نسبت دا تعلق ہے، حضور دی آل دی محبت، آقا کریم دی محبت، وہ تو بہت اعلیٰ نے۔ ساڈے نزدیک حضور دے در دے رہن والے جڑے سگ نے، انہاں دے قدماں دی جڑی دھوڑ ہے وہ بھی ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے۔ انہاں پتھراں تو لوکی نے جند وار دے، جنہاں قدم چومے میری سرکار دے۔ اسی تو انہاں پتھراں نو بوسے دینے ہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے نے، چے جائے کہ عظیم ہستیاں جنہاں دے نال ساڈی نسبت، ساڈی بخشش دا ذریعہ، ساڈا وسیلہ ہے وہ ذاتاں۔ تو میرے دوستو، حضور غوث پاک سرکار، آپ سرکار کو پوچھے حضور تھانوں ولایت دا کدوں پتہ چلیا؟ فرمایا میں 4 سال دا جلے سکول جاواں نا تو فرشتے میرے اگوں چل گئے ہوتے، بچیاں نو آدیاں اللہ دے ولی واسطے جا خالی چھوڑ دے۔ اب فرمایا میرے والد مینو قاری صاحب کو لے گئے کہ جی اس نو بسم اللہ پڑھاؤ۔ انہاں بسم اللہ شروع کی تھی، میں 18 سپارے زبانی سنا دیتے۔ میرا والد پریشان، ابو صالح رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے نے یہ تساں کتوں یاد کیتا ہے؟ میں تو آج بسم اللہ پڑھاون آیا۔ فرمایا کہ میری ماں پڑھتی جاتی آئی، میں سندا رہتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے 18 سپارے یاد آن، وہ پڑھتی ہیں، میں وہ سارا یاد کر لیا۔ 4 سال دی عمر، یعنی ہر لمحہ آپ دی عظمت، آپ دی ولایت، آپ دا مرتبہ۔ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام آزمائش کی خاطر آ گئے، آپ نے پہچان لیا۔ فرمایا خضر، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی نانو فرمایا ہے
کہ تسی میرے نال نہیں رہ سکتے. آج میں عبد القادر آخدا پیا اے خضر تو میرے نال نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو معرفت کا میدان موجود ہے, تسی بھی موجود ہو میں بھی موجود ہاں, لیکن فرمایا یاد رکھو میں محمدی ہاں, میرا تیرے تے اوپر درجہ ہے. تو یہ آپ کی عظمت ہے. ایک دفعہ دائی نے عرض کی تھی حضور بچپن میں تسی غائب ہو جاتے ہیں تو چاند وچ لک جاتے ہیں, کیا ایک کرامت ہن بھی تھوڑے کول ہے؟ آپ فرماندن بی بی وہ بچپنا آئی ہوں عبد القادر شباب دے وچ ہوں ایو جہ لکھاں چند میرے اندر چھپ جاندے نے, لکھاں چند میرے اندر چھپ جاندے میں انہاں چ کے چھپ. تو میرے دوستو ایسے پیر دے نال ایسے بزرگان دین, سونا شیرن مائی سونا کتب ماہی جنہاں دے نام ساڈے وظائف دے وچ شامل ہیں, انہاں دے نال ساڈی نسبت ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر فرماندے ان یدئی علی مریدی کا السماء علی الارض, فرمایا میرا اپنے مرید دے ہاتھ اس طرح ہے جس طرح زمین دے اوپر آسمان ہوندا ہے. فرمایا انا لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن, فرماؤ میرا مرید تو کمزور ہے کوئی گل نہیں, میں ترکڑا جو تیرے نال ہاں. آپ فرمایا او شخص جنتی ہے جس نے مجھے دیکھا, فرمایا وہ شخص بھی جنتی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. مریدی لا تخف وحشا فإنی عزوم قاتل اندل کے. ایک شخص حضور دا غلام آئی آیا عرض کی حضور میں خواب وچ ویکھیا کہ میرا باپ جو ہے نا جہنم وچ سڑدا پیا, حضور مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا وہ کدی آیا میرے کو؟ حضور نہیں. فرمایا کدی میرے درس وچ آیا؟ فرمایا نہیں. فرمایا یاد کر دی ایک یاد ہے کہ ایک دن اسی باپ بیٹا آپ دے اس گلی دے وچ گزرے ہیں تے میں اپنے باپ نو آکھیا ہے کہ یہ میرے پیر دا مدرسہ ہے, یہ اس دی خانقاہ ہے. اسے وقت دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. فرمایا کہ جیڑا عبد القادر دی گلی چو گزر جاوے وہ محروم نہیں رہ سکتا. یہ عظمت ہے, انہاں پاکاں دی نسبت دا یہ فیض ہے جیڑا تیرے تے میرے اتے ہے, جنہاں دی نگہبانی دے نیچے اسی ہیں. ساڈے تے صرف ایک واجب اور فرض ہے کہ اساں انہاں دا طریقہ اپنانا ہے, انہاں دا رستہ اپنانا ہے, انہاں لے راہ دے اتے چلنا ہے. میرے پیر سائیں کرم حسین, سائیں شیر محمد, سائیں کتب مائی, حافظ مائی, جو سانو انہاں نے درس دیتا ہے اس درس نو اپنے سینے نہ لانا ہے تو اتے عمل کرنا ہے, تاں ساڈی کامیابی ہے. فقط مرید ہو جاونا یہ عمل قبول نہیں ہے جب تک انہاں دے رستے اتے نہ چلیے, انہاں دا طریقہ نہ اپنائیے, انہاں دے والی صورت نہ اپنائیے. لہذا کوشش کرو صورت بھی اپنے پیر ورگی ہوئے, سیرت بھی اپنے شیخ ورگی ہوئے, قرآن مجید دی تلاوت. ساڈیاں بیٹیاں دھیاں جڑیاں ایتھے آئیاں نے, ساڈے پرانے جتنے بزرگ ہیں بہت تہجد دی تاکید کرتے ہیں, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. لہذا جنہاں گھراں دے وچوں کلمے دی آواز اور ذکر دی آواز, تلاوت دی آواز, نماز جنہاں گھراں پڑھی جاندی ہے انہاں گھراں وچ نہ جادو ہوندا ہے, نہ انہاں گھراں وچ بیماری آندی ہے, نہ انہاں گھراں دے وچ بدبختی آندی ہے. کہ ساری بدبختی ساری اپنی پیدا کی. تو میرے دوستو یہ اللہ دے پیاریاں دے راہ دے اتے چلنا, تسی اپنے گھر بار چھوڑ کے دور و دراز تو 20 آدمی ساڈے انگلینڈ دے وچوں سپیشل اس جتے حاضر ہونے واسطے, سعودیہ دے وچوں ساڈے پیر بھائی, دبئی, جتھے جتھے دور کراچی تو لے کے پشاور تک احباب, ساڑیاں بیٹیاں, بہناں, بزرگ سارے آئے نے. اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے. اور سب تو زیادہ ساڈے شیخ سیدی و مرشدی حضور پیر سردار عالم انہاں خاص مہربانی اگے فرماندے, مسکینہ ہوتے بادشاہ مہربانی کر دے.
آپ مہربانی فرمائی. ساڈے صوبائی وزیر ہیں مار محمد اسلم پروانہ صاحب، مار سلطان سکندر، یہ ساڈے بڑے پیارے بھائی ہیں. ہمیشہ تو لنگر پاک دی بہت خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس گھر دوتے برکتاں فرمائے. اور جتنے احباب سادات گرامی ہیں ساڈے، یہ جتنے موجود ہیں سجے کھبے مشائخ نظام، علماء کرام، نعت خوانان حضرات، جتنے پیر بھائی مار خالص سدانا ہی نہیں اخدم آئے بیٹھے. چلو کوئی ساڈے بھائی ہیں ساڈے عزیز ہیں جنہاں یہ پیر قاسم شاہ، پیر ناصر شاہ ستیانے جو ساڈے بڑے پیارے بھائی ہیں جنہاں سارے ساڈے صاحب جڑے شیخ میرے دے آستانے تے آئے نے. اللہ رب العزت اپنے حبیب دے صدقے اساں سارے دی حاضر فرمائے. اللہ رب العزت سانو اپنے پیارے دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. دعا ہو سی، دعا تو بعد اتنے جماعت ہو سی. جماعت تو بعد تمام احباب نو اجازت ہے. پھر تسی بار بار مل سو، ہم تکلیف ہو سی، رش ہو سی. اگر کسے ملنا تو لائن بنا کے ایک ایک آ کے آدمی مل سکتا ہے. جھمکٹا نہ بناؤ، ایک دوسرے پر گرو نہیں ہے. باہر نکلو تو آسانی نہ نکلو. لیکن ہوں یہ نہ ہوئے کہ اسی تو اذان دی بھی تو تسی سارے لب ہوئے کوئی نہ، سارے رل کے نماز برکت ہوتی ہے. یہ رل کے سی نماز تے دعا منگنے ہیں نا جی، حدیث مبارکہ ہے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اینا متحابون فی، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کتنے وہ لوگ جڑے میری خاطر ایک دوے نال محبت کرتے ہیں. اینا المتجالسون فی، اینا متزاورون فی، حدیث مبارکہ ہے. اللہ فرمائے گا میدان محشر وہ کتنے وہ لوگ نے جڑے میری خاطر رل کے باندھے ہیں. آج انہوں میں اپنے عرش دا سایہ دینا ہے جس کو علاوہ اور سایہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت سارے مل کے پڑھو اور دعا میں محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا غفور الرحیم. جو کلام پاک میرے دل کو جو پڑھی جو دور و نزدیک تو سارے بھائی جو ساڑیاں دیاں بہنا اس مبارک شریک ہوئے نے، جو انہاں کلام پیش کیتا اس تمام دا ثواب 1,24,000 پیغمبر کے فیل کر کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور منظور فرمائے، حضور کے دست پاک کے فیل کر کے میرے حضور کی پاک آل پاک، حضور کے اصحاب، خلفائے راشدین، شہداء بدر، معبود سبحانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرا حضور یہ اپنے غلاموں کا ارمغان عقیدت، نذرانہ عقیدت قبول فرمائے. آپ کے دست پاک کے فیل کر کے تمام سلاسل طریقت، مشایخ نظام، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، غیثیہ، نزاکیہ، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص میرے پیر سید قطب علی شاہ رحمت پیر محمود، حضرت سائیں شیر محمد گیلانی، حضرت سید سردار علی شاہ، حضرت خواجہ محمد عظیم کھریپٹ شریف رحمت اللہ، حضرت خواجہ حافظ گل محمد میرے سیدی و مرشدی و مولائی، خواجہ خواجگان قبلہ عالم مغانمی قبلہ پیر محمد کرم حسین رحمت اللہ تعالی. آباد یہ میں خانے رہے غوث جلی کے، شاداب یہ گلشن رہے قطب علی کے، ہوں شاد چمن شیر محمد سے ولی کے، شیروں پہ شرف رکھتے ہیں سب دن کی گلی کے. یا رب العالمین جتنے احباب میرے پیر کے آستانے پہ آئے ہیں سب کی دلی مرادہ پوری فرما، بیماروں میں شفا عطا فرما، بے اولادہ میں صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاراں دے رزق برکت عطا فرما. یا رب العالمین ساڈے نہ دیکھ اپنے محبوب اپنے پیاراں نو دیکھ ساڈے گناہ دی مغفرت فرما، ساڈے پچھلے گناہ ہی معاف فرما، اگلے گناہ ہی معاف فرما. یا الہ العالمین صدقہ اپنے حبیب دا کہ جتنے جھولی پھیلا کے تیری بارگاہ میں اسی بیٹھے ہیں، تیرے محبوب دے غلام ہیں، یہ ساریاں جھولیاں بھر دے، انہوں تے اپنی رحمت تے مغفرت فرما دے.
انہاں دے دلاں نو ایمان دے نال منور فرما دے، انہاں دے دلاں دے وچ ذوق تے شوق بھر، انہاں تمام نو نمازی بنا، نیکی دی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر دی توفیق عطا فرما، آخرت دی فکر دی توفیق عطا فرما، ساڈے دلاں دے وچ دنیا دی محبت نکال اور آخرت دی محبت داخل فرما۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، بنام کتب علی شیر محمد شاہ سردار بحق گل محمد، کرم کن بر کرم یا اللہ، یاری یار والی شالا رہ قائم، عمر تیگ نہ پوے خطا بیلی، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ